الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے سونے کو رسپیکٹ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. جمعہ کا دن حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ایک عظیم الشان دن ہے، بابرکت دن ہے اور عروج اور زوال کا دن ہے. سب ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو جمعے کے متعلق فرمائے کہ یہ ایک خاص دن ہے. بہت سے لوگ اس میں گر جاتے ہیں اور فرمائے بہت سے لوگ اس میں چڑھ جاتے ہیں. تو فرمائے کہ ایک انقلابی دن ہے، یعنی اس میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہو چکا اور آئندہ بھی برپا ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ اس خاص دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جمعے کے دن. پھر وہ دنیا میں تشریف لائے، روتے رہے ناکردہ گناہ پر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو جمعہ کے دن قبول فرمایا اور دنیا سے جانے کا دن ان کے لیے جمعہ کا دن تھا. کہ اسی دن دنیا میں تشریف بھی لائے، توبہ بھی قبول ہوئی اور پھر دنیا سے اٹھا دیا گیا. اور پھر اس لحاظ سے بھی اہم دن ہے، خاص دن ہے کہ اس میں قیامت برپا ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا وہ خاص وقت، وہ خاص گھڑی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. تو کیا فرمایا؟ قل انما علمها عند اللہ. یعنی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. البتہ فقط جاء اشراطها، اس کی کچھ علامات کہ قیامت کب برپا ہوگی، کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی، قرب قیامت کی علامات کیا ہیں، اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دے دی ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا. یہ مختلف علامات اس کی بتا دی ہیں. تو فرمایا کہ اس کا علم تو خاص کسی کو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور بتایا. فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، یعنی محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی اور وہ جمعے کا دن ہوگا. اب یہ معلوم نہیں کہ کون سا جمعہ ہوگا، کون سی محرم ہوگی،
کون سی ہجری ہوگی، خاص وہ وقت، وہ ساتھ، وہ گھڑی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس میں ایک کیا ہے؟ قیامت کا برپا ہونا۔ تو فرمایا قیامت کا برپا ہونا وقوع وہ جمعے کے دن ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم دن ہے، خطرناک دن بھی ہے، انقلابی دن بھی ہے، اور دنوں کا سردار اس کو فرمایا گیا کہ 7 دن اللہ تعالیٰ نے 7 کیوں پیدا فرمائے، تو فرمایا جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کی رات یہ راتوں کی سردار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، انسانوں کو، تو سب انسان برابر تو نہیں ہیں تو انسان ہی، لیکن جو شرف، جو عظمت، جو فضیلت پیغمبر کو حاصل ہے وہ غیر پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ جو ایک متقی اور پرہیزگار انسان کو حاصل ہے وہ ایک فاسق فاجر کو حاصل نہیں ہے وہ بھی انسان، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرق ان میں پیدا فرما دیا۔ اسی طرح انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی کو عطا نہ ہو سکا۔ اسی طرح پھر جو خاص پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سب پیغمبر، لا نفرق بین احد منہم، کسی کے اندر جو ہے نا ان میں ہم تفریق نہیں ڈال رہے، فرق نہیں کرتے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، تو جو مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے، تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو عطا فرمائے وہ کسی کو حاصل نہیں، جو مقام میکائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، اسرافیل علیہ السلام کو حاصل ہے، اسرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، حاملان عرش کو حاصل ہے، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان کو فضیلت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اب جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پتھر تو سب ہی ہیں، لیکن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا سردار بنا دیا ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یمین العرش فی اللہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، تو گویا جس نے اس کا استعلام کیا حق کے ساتھ، قریب سے یا دور سے، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو یعنی پا لیا۔ اسی طرح درخت ہیں سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن زیتون کے درخت کو جو فضیلت حاصل ہے، انجیر کو جو حاصل ہے، کھجور کو جو حاصل ہے، وہ باقی کو حاصل نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور سے کیے بھی ہیں۔ تو اب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالنے والا ہے، اور ہر چیز کو بابرکت کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا، فوقیت ان کو دی، تو ایسے یہ جمعے کا دن جو ہے یہ خاص دن ہے۔ جیسے پہاڑ ہیں سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن جو مرتبہ، جو شرف، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ کو عطا فرمائی، کوہ طور کو جو مقام عطا فرمایا، احد کو جو مقام عطا فرمایا، یہ باقی پہاڑوں کو تو حاصل نہیں ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھا کر جنت کے دروازے پر رکھ دے کے بطور ماڈل کے ڈیکوریشن پیس جیسے لوگ رکھتے ہیں نا دکانوں میں، گھروں میں، حجروں میں، تو فرمایا ایسے ہی حجر یہ احد کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر جنت کے دروازے پر نصب فرما دیں گے۔ اور پتھر وہ بھی ہے، پہاڑ ہیں، بہت سے پہاڑ ہیں، لیکن جو عظمت اس کو حاصل ہے وہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ کوہ طور کو جو مقام حاصل ہے، جودی پہاڑ کو جو مقام حاصل ہے، وہ باقی پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح دن سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن جو عظمت، جو شرف جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ اب زمینیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں،
جو مقام مسجد حرام کو حاصل ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، مسجد اقصی کو حاصل ہے، اور پھر خاص طور سے جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مبارک آرام فرما ہے، تو فرمائے کہ یہ زمین کا ٹکڑا عرش اور کرسی سے بھی عظمت اور فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکات ڈال دی ہیں، تو اس برکت کو انسان پھر مانے گا بھی۔ دن تو اللہ نے پیدا کیے، ہفتہ بھی اللہ نے پیدا کیے، اتوار بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، لیکن جمعے کا خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن عبادت کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اہتمام اور کیا ہوگا کہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق اس دن کو گزارے، شریعت پر عمل کرنا یہ تو ساری عمر کے لیے ہے، لیکن پھر اس دن کی عظمت کی وجہ سے انسان اس کا کچھ خیال رکھ لے، کچھ پاس رکھ لے کہ خاص دن ہے، کم از کم اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہ کروں۔ نافرمانی تو بہرحال حرام ہے، نافرمانی ہے، چاہے وہ دن کو ہو، چاہے وہ رات کو ہو، چاہے وہ غیر اہم دن میں ہو یا اہم دنوں میں ہو، لیکن اہم دن ہو، بابرکت دن ہو، پھر اس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اس کی برکات ہیں کہ عبادت کرنے سے انسان کو برکات زیادہ حاصل ہوتی ہیں، ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کوئی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو اس دن گناہ کرے ظاہر اس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ عروج اور زوال کا دن ہے، کوئی ترقی کر لیتا ہے، کوئی جو نا مزید گر جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم روح و ترقی ہیں یا روح و زوال ہیں؟ ہر انسان اس پر غور فکر کرے گا کہ میرا یہ دن کیسے گزرا، میری یہ رات کیسے گزری۔ جیسے پچھلے حلقے میں عرض ہوا بھی تھا کہ مسلمان کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ پہلا عید کا دن کون سا ہے کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، جس رات میں وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ تو کون ہم میں ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ میری یہ رات یہ دن ایسا گزرا ہے کہ میں نے کوئی گناہ اس میں نہیں کیا؟ وسوسے کے درجے میں تو انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کرے گا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، لیکن قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس پر عمل بھی کرے گا، کرتا رہے گا، اپنے آپ کو پاک اور سمجھتا رہے گا، ناپاک ساری عمر اس میں گزار دے گا۔ دعویٰ کب انسان کر سکتا ہے؟ جس نے دعویٰ کی وہ تو غرق ہو گیا، جس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے عجب کے درجے میں بھی دعویٰ، تو بس وہ تو گیا۔ پیغمبروں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معصوم ہیں، کفر میں پڑنا، گناہ کا صدور یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود خشیت اور خوف اور کا کتنا غلبہ تھا کہ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کیا فرما رہے کہ یا اللہ تو مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب پیغمبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، منکیر معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ گناہ کا صدور ہی ممکن نہیں ہے، یعنی چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ ایسی عظمت، ایسی عصمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود خوف کتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کو یہ خوف ہے تو عام انسان کو بدلتے ہوتا اس کا خوف ہونا چاہیے۔ عبادت میں لگا رہے، کوشش کرے اپنی طرف سے، لیکن دعویٰ نہ کرے، ساتھ کرتا بھی رہے، یہ نہ ہو کہ عمل کر کے پھر انسان عجب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس عجب کا اکیلا کم بھی کر دیا یوسف علیہ السلام نے کہ یا اللہ کہیں میرے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، تو نے مجھے علم بھی دے دیا، تو نے مجھے مال بھی دے دیا، تو نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرما دی، سب کچھ مل گیا، تعبیر الاحادیث، مشکل باتوں کا حل بھی مل گیا، تو ظاہر انسان کے دل میں کچھ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے، تو نے مجھے دیا ہے، اب تو مجھے جیسے دنیا میں راحت کے ساتھ رکھا، عزت کے ساتھ رکھا، عزت اور شرف اور بلندی عظمت عطا فرمائی، ایسے ہی میرا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے، حسن خاتمہ بھی نصیب ہو جائے۔ جیسے انبیاء کا تعلق، ان کی صحبت مجھے دنیا میں حاصل رہی، تو تاکہ برزخ میں بھی ان کی صحبت مجھے حاصل رہے۔ تو انسان عمل کرتا رہے گا، اور عمل پر آنے کے لیے کی جس کو کہتے ہیں چابی کیا ہے، وہ صحبت شیخ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عمل پر آنے کے لیے اور عمل پر دوام کے لیے صحبت شیخ جو نہیں، یہ چابی ہے، چابی جیسے خزانہ ہے،
اس کی ایک چابی ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی حقیر سی، کوئی قیمت اس کی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، لیکن جس کے پاس وہ چابی ہے تو سمجھنا وہ مالا مال ہے۔ تو جس کو صحبت شیخ اور محبت شیخ حاصل ہو گئی، بس اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا لیکن ظاہر اس کے پاس خزانہ ہے۔ جیسے مثلا حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال یوں بیان فرماتے تھے، جیسے ایک شخص سے مثلا ٹھیکیدار صاحب ہے، چلو ٹھیکے ہیں نا، ٹھیکے مال ہیں، روپے تو ہوں گے، اب مثلا ان کے پاس جو ہے نا 2 کروڑ روپے ہیں، کم کے لیے چلو 10 کروڑ ہے، انسان جو ہے نا وہ حریر سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حرص رکھی ہے کہ اگر تھوڑا سا مال بڑھ جائے، ایک پہاڑ مل کے وہ کہتے ہیں یہ دوسرا پہاڑ بھی مل جائے، ایسے کرتے کرتے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، فرمایا لیکن اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، صرف جو ہے نا جب یہ مر جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، تو بس وہ مٹی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو مقصود کیا ہے کہ ایک انسان کے پاس مثلا ان کے پاس پیسے ہیں، 2 کروڑ روپے ہیں، شہر میں کچھ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، ظاہری کچھ بوہا بھی نہیں ہے، شان و شوکت بھی نہیں ہے، دیکھنے والا ایسے کرے گا، ایسے محسوس کرے گا، لیکن جو فہیم آدمی وہ کہے گا بھائی اس کے پاس تو سب کچھ ہے، کہنے والا کہ یار کس ہے، کہاں ہے، دیکھو پیدل آ رہے ہیں، گاڑی ہے ہی نہیں، گھر ہے ہی نہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو ہر ایک یہ کہے کہ بھائی جو فہیم آدمی وہ کہے کہ دیکھو 2 کروڑ روپے ان کے پاس، اب یہ چاہے نا تو 30 40 50 لاکھ کا مکان لے لیں گے نا، پیسہ جو ہوا، اب یہ چاہیں تو یہ گاڑی جو نا بہترین سی گاڑی لے سکتے ہیں، اب یہ اگر یہ چاہیں تو فوراً جو نا اپنے لیے خوبصورت لباس یہ بنا سکتے ہیں، خوبصورت پوشاک یہ لے سکتے ہیں، تو گویا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جس کو شیخ کی محبت حاصل ہوگی، شیخ کی صحبت حاصل ہوگی، بس وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اس کو پھر سب کچھ حاصل ہو، کیونکہ یہ راستہ ہے ہی محبت کا، ہے نا، اطاعت کا ہے۔ تو محبت شیخ جس کو حاصل ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ شیخ اپنی طرف تو نہیں بلاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، تو شیخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، تو ظاہر ہے جو واسطہ ہے اس کی قدردانی ہوگی، اس کے ساتھ محبت ہوگی، تو پھر انسان اس اصل تک پہنچ سکے گا۔ واسطے کی ناقدری کرے گا تو اصل سے بھی انسان محروم رہے گا، تو ان واسطوں کی قدر ہوتی ہے۔ تو گویا شیخ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان، اس انسان، اس مرید کے درمیان ایک واسطہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو جتنی اس کی عظمت دل میں ہوگی، جتنی اس کی صحبت اس کو حاصل ہوگی، اتنا ہی اس کے لیے ماننا آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پھر اس کے لیے آسان تر بن جائے گا، لذیذ تر بن جائے گا، پھر حکم میں پس و پیش اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس چیز کو انسان مد نظر رکھے اور یک درگیر محکم گیر پر عمل کرے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غیر شیخ کے پاس بار بار یہ باتیں ہم نے سنی اور بار بار سنائی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں رچ بس جائے، رچ بس جائے تاکہ پھر نکلے نا۔ دیکھیں جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں روزانہ استاد پڑھاتے تھے 1 2 2 2 4 روزانہ، چاہے 5 منٹ ہو چھٹی کے وقت میں، کہ بھائی بچے اب تنگ ہو گئے، چلو ان سے جو ہے پہاڑے پڑھاؤ، ادھر سے جو ہے نا کچھ بچے کھڑے ہو گئے، ادھر سے، ادھر سے ایک پڑھ رہا ہے، ادھر سے دوسرا پڑھ رہا ہے، 1 2 2 ادھر سے کہہ رہے 2 2 4، ہم تو وہ تھے، وہ آپ کو پتہ نہیں 1 زار 1 پتہ نہیں کیا آزاری کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم جو ہے یہ 1 2 2 والے تھے، تو سارا دن بچے کو پڑھتے تھے، 5 10 منٹ پڑھتے تھے۔ اب وہ لاشعور میں اتنے بیٹھ کے کہ اب سالوں کے بعد ایک بچہ اگر اسے اسکول پڑھا بھی ہے اور 50 سال کے بعد بھی اسے پوچھو 2 دنیا تو وہ کہے گا 4، 15 دنیا تو وہ بلا اختیار کہے گا، بغیر سوچے سمجھے 30 کہہ دے گا۔ یہ کس وجہ سے کہ مسلسل اس کو یہ دہرایا گیا ہے، رٹایا گیا ہے، یاد دلایا گیا ہے، اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے بار بار مشاہد اس پر لوگ رہتے ہیں تاکہ یہ چیز، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ریاضی سیکھنا چاہے تو یہ بنیاد ہے نا، پہاڑے اس کو یاد ہونے چاہیے۔ اب بنیاد بھی اس کی کمزور ہوگی تو آگے کیسے حساب میتھ کیسے حل کرے گا؟ جیسے درس نظامی میں جو صرف ہونا ہو، یہ بنیاد ہے، اگر یہ کسی کی مضبوط ہوگی تو کہتے ہیں یہ بہت بڑا علامہ ہے، منطقی ہے جی، فلسفی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، تو یہ بنیاد ہے۔ وہ بے شک جو ہے نا یہ کلید فیض ہے، اس سے انسان کو جو ہے نا پھر بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ چابی ہے، بس چابی فیوز و برکات کے حصول کے لیے، جیسے خزانہ ہے بند پڑا ہوا ہے، چابی نہیں آپ کے پاس تو کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے نا، چابی ہوگی تو کوئی غم نہیں ہے، کسی وقت آپ چاہیں تو اس کو کھول لیں،
اور خزانے کو لوٹ لیں، استعمال کر لیں۔ تو شیخ کے متعلق حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یک درگیر محکم گیر پر انسان عمل کرے گا، یہ ایک اصول ہے، اصل الاصول ہے۔ اصول تو بہت ہے لیکن یہ اصل الاصول جس کو کہا جاتا ہے، سب اصلوں کی اصل ہے یہ۔ اور اس پہ جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں، بہت کم اس راز کو سمجھ پاتے ہیں۔ فرمایا کہ زبیر شیخ کے پاس انسان اگر جاتا بھی ہے پہلے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر اس کا مزاج بنا ہوا ہو، شیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو نصیب ہو، اس کی صحبت اس کو میسر ہو، تو اس کے دل میں تو خیال بھی نہیں اترے گا۔ لیکن چلو ایک جذبہ تو ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ، ایک تعلق محبت، یہ تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھے گا، صلحاء کے ساتھ بیٹھے گا، دینداروں کے ساتھ بیٹھے گا، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا تو ان لوگوں کے ساتھ اس کو محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے عاشقوں کے ساتھ بیٹھے گا تو عاشق بن جائے گا، عاشقوں کے ساتھ بیٹھے گا تو عاشق بن جائے گا نا، اور اگر خشکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو خشک بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشکی سے بچائے، تو اچھی صحبت اس وجہ سے لازم ہے۔ تو فرمایا کہ اہل اللہ کے پاس انسان اگر بہت اس کا جی چاہے بھی تو وہ کس غرض سے جا سکتا ہے؟ اور میں صرف زیارت کی نیت سے جا سکتا ہے، چلو جی میں فلاں ملک کی زیارت کر لوں گا، اس پر جو اجر اور ثمرات ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں گے۔ دوسری کیا نیت ہے؟ حصول برکت کے لیے کہ چلو برکت حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا رہے کوئی بزرگ ہے، کس وجہ سے جا رہے؟ دعا کے لیے جا رہے ہیں، یہ دعا کرا کے انسان، چلو یہ بھی اچھی نیت ہے۔ بس ان تین وجہوں سے یہ جا سکتا ہے، برکت کے لیے، زیارت کے لیے، دعا کے لیے۔ باقی استفادے کے لیے اور اصلاح کی نیت سے جانا اس کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ ظاہر شیخ تو ایک ہے نا، ڈاکٹر ایک ہی ہے، طبیب ایک ہی ہے، مختلفوں کے پاس جائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر سے چند شہزاد سے دوائی لے لی، ادھر جو ہے نا آصف سے دوائی لے لی، اب جو ہے نا کون سی کھا رہا ہے؟ ادھر خلیل صاحب نے بھی اپنی گڑیا بنا کر دے دی کہ چلو میں بھی حکیم ہوں، حکیم خطر جان، انہوں نے بھی ایک گڑیا بنا کر دے دی کہ چلو ساتھ دم درود بھی کر لیا، ساتھ گڑیا بھی کھلا دی۔ اب مریض ٹھیک ہو گیا، اب سوچے گا بھائی کس کی دوائی سے بہتر ہوا ہوں، اور لامحالہ دوسرے کی توجہ کم ہو جائے گی نا کہ بھائی میں اس پر اتنی محنت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور یہ دوسرے کی طرف بھاگ رہے تو کہ یار چھوڑو دفعہ کرو۔ تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا، رولنگ سٹون کے درس نو ماس، پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں۔ تو انسان یک درگیر محکم گیر پر عمل کرے، حالات جو ہے نا بدلتے رہیں گے، تغیرات زمانہ سے وہ متاثر نہ ہو، یہ کمال والا آدمی ہے۔ تغیرات ہے نا، اب یہ تغیر ہے، اب یہ تغیر ہے، تعطل آ گیا، درمیان میں جو ہے نا فاصلے بڑھ گئے۔ اب یہ جو ہے امتحان کا وقت ہے نا، آج ایک دوست کا خط آیا تھا، اس نے یہ لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں اس کا مضمون، شاید ادھر پڑھا ہوا ہوں کہ جی اس مرتبہ جو ہے نا عجیب و غریب رمضان مبارک جو ہے نا وہ گزر گیا، نہ ہم نے عمرہ کیا، نہ ہم نے بیت اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، نہ ہم نے عید جو ہے نا پڑھی ہے۔ اور پھر ساتھ معمولات لگے ہوئے تھے کہ مثلا جو ہے نا میں نے 9 ختم کیے اس رمضان مبارک میں، باقی معمولات بھی کرتا رہا، اپنی قضا نوازیں بھی پڑھ لی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اضطراری مجاہدے میں بھی انسان کو ڈال دیتے ہیں، یا یہ کہ حدیث پاک تو بہت ساری ہیں، بہت سی حدیث ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی حدیث کے کسی جز پر عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیں اس کے دل میں گڑن تھی کہ ہم مسجد نہیں جا سکے، جیسے سلیم الفطرت آدمی سوچتا ہے نا کہ دیکھو میں خانقاہ نہیں جا سکتا، چاہے جو مرکز میں آنے جانے والا ہے وہ کہے یار ہماری تبلیغ نہیں کی، ہم تو نہیں جا سکے۔ مدرسے والے پریشان ہو گئے، بھائی ہمارا مدرسہ بند ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مساجد والے پریشان ہے کہ بھائی مقتدی کم ہو گئے، مقتدی پریشان ہے جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں۔ لیکن اگر اس کا دل جو ہے نا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تو ظاہر عرش کے سائے میں چلا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث پاکی ہے جو مشہور ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک اس میں کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس میں جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کے ٹکڑے پر عمل ہو گیا نا
کہ آپ کا دل مچل رہا تھا کہ کاش جو ہے نا مجھے موقع ملتا، میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کر لیتا ہوں، کاش اگر موقع ملتا تو ہم عمرہ کر لیتے، طواف کر لیتے، بیت اللہ کی زیارت کر لیتے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لیتے، اچھا مسجد میں جا کر عبادت کر لیتے، کیونکہ اس کا اپنا اثر ہے نا، مسجد حرام کی یعنی جو عبادت ہے اس کا اپنا اثر ہے، مسجد نبی کی عبادت کا اپنا اثر ہے، عام مساجد کی یعنی عبادت کا اپنا اثر ہے، جامع مسجد کی عبادت کا اپنا اثر ہے، گھر میں عبادت کا اپنا اثر ہے، دکان میں عبادت کا اپنا اثر ہے، اثر تو ہر چیز میں ہے، لیکن وہ چیز تو نہیں مل سکتی، لیکن دل میں ایک تڑپ، اڑن، ایک کھسک موجود ہوتی ہے، کاش میں مسجد کھلی ہوتی ہم چلے جاتے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس حدیث کے ٹکڑے پر عمل تو حاصل ہو گیا نا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ چلو آپ کا دل وہاں اٹکا ہوا تھا، اور ایسے کے متعلق فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا، کہ بیٹا وہ بازار میں ہے، دکان میں ہے، کسی کام میں مصروف ہے، لیکن دل اٹکا ہوا کہ یار نماز کے لیے پہنچنا ہے، ابھی وقت ہو رہا ہے، ابھی وقت ہو رہا ہے، ابھی وقت آ رہا ہے، ابھی عصر ہے، ابھی مغرب ہے، ابھی عشاء ہے، تو فرمایا اس پر یہ اجر اور ثواب بھی انسان کو مل جاتے ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جو ہے نا تغیرات زمانہ سے انسان متاثر نہ ہو، شیخ کے ساتھ اس کا تعلق قائم اور دائم رہے، اس میں کمی نہ ہو، ربط شیخ لازم اور ضروری ہے۔ اب ان ایام میں کتنوں نے ربط شیخ پر عمل کیا وہ تمہارے کو بتائیں، کس نے کیا کس نے نہیں کیا، ہر ایک جو ہے اس پر غور و فکر کرے کہ میں نے ربط شیخ پر کتنا عمل کیا ہے، شیخ کے ساتھ میں رابطے میں رہا یا نہیں۔ اگر جسمانی طور پر انسان دور ہو جائے، روحانی طور پر تو دور نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ سے وہ شیخ سے ربط میں رہ سکتا ہے اگر وہ رہنا چاہے۔ ظاہر امتحان ہے نا، ہم کہتے ہیں جی بس کچھ اور ہی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ میں جو نا کیا کرتا ہوں، جو میری ڈیوٹی تھی، جو میرا فرض تھا، میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اب مولوی مختار کا پتہ ہی نہ ہو، ہاں مثلا کیا پتہ ہی نا یہ رابطے میں رہ رہے ہو، میں گاؤں مثال بیان کرتا ہوں، یہ چیز جو ہے نا اصل ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر امتحان ہے نا، آزمائش ہے، کہ جب حالات سازگار تھے تو سب جو ہے نا آ رہے تھے، سارے معاملات ہو رہے تھے، اب حالات جو ہے نا کچھ اور بن گئے ہیں، تو اب جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور محبت کی دلیل کیا ہوگی کہ جو اس کے یعنی عوامر ہیں، جو معقولات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو حکم ہے، اس پر انسان عمل کرے۔ اب کتنوں نے عمل کیا ہے اس کا بھی سب کو علم ہونا چاہیے کہ آیا میں نے کیا یا نہیں کیا۔ مثلا ہم نے ابھی جو ہے نا یہ تو وہ حکم یا وہ نصیحت، وہ بات، وہ تلقین باقی ہے نا، وہ کیا تھی کہ وہی عصر سے لے کر غیر رمضان میں، عصر کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے، جیسے یہ اب وقت ہے، اس میں ہم بیٹھ کے جیسے بچے وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں، معمول ہے کہ اس میں بیٹھ کر اپنا معمول کرو، بچوں کو بٹھا کر تعلیم کر لے گھر میں، تاکہ وہ جو ہمارا ایک وقت تھا خانقاہ میں بیٹھنے کا وہ وقت ضائع نہ ہو، اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا تاکہ وہ برکات ہمیں بدستور حاصل میں، ایسے ہی تھا نا، سب کو یہ پیغام پہنچا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس پیغام کا جواب نہیں دیا ہوگا کہ ہاں جی مجھے یہ پیغام مل گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے نا، آصف کو میں نے میسج کی جواب ہی نہ دے، پھر مثلا تو یہ کوتاہی ہے نا، ان کوتاہیوں کو بھی دور کرنا ہے نا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آداب المعاشرت پڑھ لو، تاکہ آپ کو ہر جو ہے نا چھوٹی سی چھوٹی بات کا پھر احساس رہے، ورنہ پر ایسی جو ہے نا زندگی گزرتی رہے گی، تکلیف دہ جو ہے نا زندگی ہوگی، دوسروں کو پریشان کرنے والی زندگی ہوگی، خود تو سمجھتا نہیں ہے، اوروں کو پریشان کرتا رہے گا۔ تو عارض یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کہا تھا اب کس نے اس پر عمل کیا ہے، ابھی اگر میں پوچھ لوں تو پھر کہیں گے یار جو ہے نا یہ کیا ہو گیا ہے، چلو محسن سے پوچھ لیتے ہیں عمل کیا ہے، نہ ساری دیہی ستا رہی بازاروں میں پھرتا رہا تو کیا عمل کیا، چلو ہم ماموں سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی مشکل سے ان 3 ماہ کے اندر جو ہے نا کبھی ایک دن باقاعدہ بغیر کہے ہوئے آج خود اپنے جذبے سے بیٹھے ہو تو الگ بات ہے، اگر ہم نے یاد دلایا ہو تو الگ بات ہے، تو یہ تو بیٹھنا نہ ہوا نا، تو یہ چیز ہے نا اصل۔ تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو جو ہے نا ختم فرمائے، سابقہ حالات کو اللہ تعالیٰ لوٹا کے پھر پتہ لگے گا نا،
پھر پوچھ پاچھ ہوگی، پھر جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر ٹھیکیدار صاحب کی ٹھیکیداری کا پتہ لگے گا نا کہ یہ جو ہے نا کتنا انہوں نے عمل کیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران کہا تھا 2:30 سے 3:30 تک بیٹھنا ہے، کس نے عمل کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ 100,000 میں سے اگر ایک نے کیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ النادر کالمعدوم وللاکثر حکم الکل۔ تو یہ چیز ہم کہتے ہیں یہ ہم اطاعت کرتے ہیں، جو ہے نا ہمیں محبت ہے، کیا محبت ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ایک نام ہے، اصل تو یہ ہے نا۔ وہاں کے دوستوں میں چند افراد ایسے ہیں اور یہاں کے بھی چند افراد ہیں۔ چند میں نے اس لیے کہا کہ 100 کے حساب سے ہے نا، سینکڑوں میں، لیکن چند ایک ایسے ہیں، یعنی چند سے مراد یہ سمجھ لیں یہاں کے 10 سے 15، چلو 20 کر لو، اور وہاں بھی اتنی ہے کہ وہ مستقل اپنا معمول کرتے ہیں، ساتھ اطلاع بھی دیتے ہیں۔ باقی کس نے اطلاع دی؟ کسی نے کہا میں ادھر گیا ہوا تھا جی، میں بازار پھنس گیا تھا۔ بھائی تم بازار گئے کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں کہ جمعے کا دن میں نے مخصوص کیا ہوا تھا پہلے سے، اور میں خانقاہ جاتا تھا۔ جب ایک وقت مخصوص کر کے اس وقت کو اسی مخصوص کام میں لگاؤ نا، یہ اصل اطاعت ہے۔ سمجھ گئے نہیں؟ اصل اطاعت یہ ہے، یہ نا اور یہاں صاحب ٹنل لمبی کھینچی دی بس سوتے دے ہوں چل جی چھٹی ہے، کیا فائدہ؟ قریب رہ کر بھی دور رہے انسان۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری سستی کو چستی میں بدل دے۔ اصل سے پوچھو تو پتہ نہیں، اس سے تو میرے خیال ہے ایک دن کتاب نہیں اٹھائی ہوگی، ایک دن بھی، اور اگر اٹھائی ہے تو میرے کہنے پہ اٹھائی ہوگی ایک دن یا 2 دن، نہ ہوا نا کام، نہ ہوا پھر۔ عظیم سے پوچھو بیچارہ تو مصروف ہے، وہ فارغ ہی نہیں ہے، کتنے دن تعلیم کی ہے۔ ہر ایک جا کر غور و فکر کریں اس پر کہ میں نے اس حکم کی کتنی تعمیل کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں جو ہے نا بس بیگم ہو کر بیٹھ جاتا نا کہ چلو میں نے سب کو کہہ دیا، ہم خود بھی جو ہے نا باقاعدہ سے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹھو کو میں نا، ورنہ کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی؟ میں کہتا بس ٹھیک ہے جی کتاب پڑھ لیتے۔ بچوں کو الگ سے ہم بٹھاتے ہیں، خود جو ہے نا ساتھ میں ابتدا میں بیٹھ گیا کہ چلو، پھر اس کے بعد جو ہے نا ترتیب کر لی، مسئولات کی اپنی تھی۔ تو اصلاح جو ہے نا کوئی ایسی سین نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے نا سین کھڑے ہوئے پتہ لگ جائے کہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے، یا یہ شیخ کی اتباع کر رہا ہے، شیخ کا حکم مان رہا ہے۔ یہ چیزیں عملاً جو ہے نا انسان کو معلوم ہوتی کہ واقعی یہ متبع ہے یا نہیں ہے، اطاعت گزار ہے یا نہیں۔ وسیم کو بھی میسج کیا ہوا، پتہ نہیں اس نے کہیں عمل کیا یا نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو ہے نا یہ ذیشان عمل کرتا رہا ہے، اس نے جو ہے نا بھرپور عمل کیا ہے۔ باقی خلیل صاحب سے پوچھیں، دکان سے فراغت نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہوتی نا۔ ہم کہتے ہیں اصلاح نہیں ہوتی، تو کیوں ہو، کیسے ہو؟ یہ چیزیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں مصیبت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے تو الگ بات ہے، آزمائش آ گئی، لیکن یہ بھی تو آزمائش ہے نا۔ اس آزمائش میں کون پورا اترا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اب بھی موقع ہے، کیونکہ حالات تو ویسے ہی ہے نا، تو اب اس پر کیوں نہ عمل شروع کیا جائے کہ وہ جو وقت ہم نے جو ہے نا مخصوص کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا اپنے بچوں کو، یا اگر بچے نہیں ہیں تو والدین ہیں، اگر کوئی نہیں بیٹھتا خود بیٹھ جائے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ اکیلا ہے، بس اکیلا، لیکن وہ اکیلے ہی بیٹھ کر جو ہے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کتاب پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد 10 منٹ خود ہی ذکر کر کے آخر میں خود ہی درود شریف دعا کر کے اطلاع دے دیتا ہے، جی میں اکیلا تھا اور اتنے صفحات میں نے مطالعہ کیا۔ یہ کمال ہے نا۔ آپ کے جی بندے ہی نہیں تھے تو میں کیا کرتا؟ تو تم بندے ہو نا۔ خو انفسکم واہلیکم نارا، اگر کوئی نہیں ہے تو اپنی جان تو ہے نا، کتاب کا مطالعہ کر لو، بیٹھ جاؤ، اصلاح نفس پڑھ لو، خطبات ملک پڑھ لو، چلو یہ کتابیں موجود نہیں ہیں، فضائل اعمال میں سے کچھ پڑھ لو، کوئی بھی دینی کتابیں پڑھ لو، اپنا وہ وقت ضائع نہ ہو۔ یہ اصل کمال ہے۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب شروع میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی کہ کام شروع کرو، تو فرمایا کہ میں یعنی خانقاہ جو تھی ان کی، یا جو خاص وہ مدرسہ تھا، یا جو خاص وہ جگہ بنی ہوئی تھی، کمرہ تھا، جو بھی تھا، فرمایا میں اس میں بیٹھ جاتا غالباً عصر سے مغرب تک، یا ظہر سے عصر تک، ان 2 اوقات میں خاص طور سے حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کا طرز جداگانہ تھا۔ عام طور پر مشائخ عصر سے مغرب تک کا اہتمام کرتے ہیں، اور حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ ظہر سے عصر تک کا اہتمام فرماتے ہیں۔
بہرحال فرمایا شروع میں بیٹھ جاتا کہ حضرت کا حکم ہے، کوئی بھی نہ ہوتا، تو فرمایا میں سوچنے لگ گیا کہ میں کیا کروں، اب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، آنے والا نہیں ہے. تو فرمایا میں خود ہی کتاب جو ہے نا، جو کتاب میں نے رکھی ہوتی تھی جس سے میں نے بعض کہنا ہوتا تھا یا پڑھنا ہوتا تھا، فرمایا میں اس کتاب کو پڑھ لیتا تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو پڑھ لیتا، پھر اپنا کوئی معمول وغیرہ وہ کر لیتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا. یہ استقامت ہے. ہمیں تو وہ استقامت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر 2-4 آدمی ہیں، کیا تقریر کروں گا، شوکت تو روزانہ مجھے دیکھتا ہے، مجھے سنتا ہے، بچے روزانہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی ریاض صاحب نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میرے دل میں بھی خیال ہے، لیکن مشاہد ایسے تھے، اس چیز کی پرواہ انہوں نے نہیں کی. لیکن بار بار میں نے کہا ہے، صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شریفیہ میں تھے، اب ان کا وصال ہو چکا ہے. ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ عصر کے بعد، نماز کے بعد، عصر کی نماز بھی ختم ہو جاتی، مولانا صاحب کو علم ہے، تو وہ حکیم علم رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات اٹھا لیتے، اس میں سے ایک ملفوظ پڑھتے، پھر اس کی تشریح فرما لیتے. 10 منٹ 15 منٹ بعد وقت آدھے گھنٹے تک بھی معاملہ چلا جاتا، لیکن عمومی طور پر 10 یا 15 منٹ ہوتے تھے. یہ ان کی عادت مبارک تھی. آخری وقت میں جب بالکل کمزور ہو گئے، پہلے تو وہ امامت بھی فرماتے تھے، خود امام تھے، پھر بعد میں جو ہے کمزور ہو گئے، امامت چھوڑ دی، پھر مسجد میں آتے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے یا بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے. پھر اس کے بعد اتنی نقاہت ہو گئی کہ وہ چل نہیں سکتے تھے. گاڑی میں بٹھا کر ان کو محراب کے قریب لا کر، محراب کے ساتھ جو دروازہ بنا ہوا تھا اس سے اندر داخل کر دیتے تھے کہ چلے نماز کا وقت. اتنے اہتمام کے ورنہ فرماتے چلو گھر میں پڑھ لوں گا نا. اور گھر کتنا دور تھا، جیسے یہ مسجد اور یہ خانقاہ، اتنا فاصلہ، وہاں سے گاڑی میں ان کو بٹھاتے تھے. گاڑی میں بٹھا کر محراب کے قریب ایک دروازہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہاں آ کر وہاں سے قریب پڑتا ہے، تو وہاں ان کو اتار کر 2-4-5 آدمی پکڑ کر اندر لے جاتے. تو اس حالت میں بھی کہ استقامت اس کو کہتے ہیں. حضرت کا طریقہ کیا تھا پھر، یعنی باوجود اس کی کمزوری اور نکات کے اپنا معمول نہیں چھوڑا. ایک دفعہ آخری دفعہ میں بھی گیا، ویسے ہی کسی بزرگ کو دعوت دینے کے لیے اب گئے تھے اجتماع کی، تو عصر کا وقت ہو گیا، تو حضرت نے اسی معمول کے مطابق جیسی ہی نماز ہو گئی، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھ تو نہیں سکتے تھے، معذور ہو گئے تھے، تو کرسی کو ان کے لیے میں نے ایسے ٹھہرا جیسے ان کا طریقہ ہوتا تھا. کتاب انہوں نے کھولی، صرف ایک ملفوظ پڑھا، میرے خیال ہے اس پر 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، بس وہ ملفوظ پڑھا کہ حکیم علم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، یہ ملفوظ، بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس کتاب بند کی اور فرمایا وہی مجھے پڑھاؤ. اب یہ مشکل کام ہے نا، ظاہر ہر ایک کہے گا مولوی مختار جو ہے نا ایک ملفوظ پڑھ لے اور پھر چلا جائے، لوگ کہیں گے کس کے بیٹے ہیں تم نے، اب تم نے ایک فکر ہی بولنا تھا تو نہ بولتے نا. لیکن نہیں، انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا میرا جو معمول ہے اس میں کمی نہ آئے. تو یہ استقامت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ دین اس وجہ سے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ استقامت کا نام ہے. استقامت ان چیزوں میں معلوم ہوتی ہے کہ حالات ناسازگار ہوں، ناموافق ہوں، پھر اس وقت جو ہے انسان کی استقامت کا علم ہوتا ہے کہ کتنا یہ دین پر عمل پیرا ہے. سازگار ماحول میں، سازگار حالات میں تو ہر ایک جو ہے چل جائے گا، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ ایسے حالات ہوں، ناموافق حالات میں انسان چلتا رہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ کے علاوہ کسی اور کی صحبت میں انسان نہیں جائے گا، کسی لحاظ سے بھی نہیں جائے گا. اس نقطے کو بہت کم سمجھیں شفیق، بہت کم لوگ سمجھیں، لیکن جو سمجھدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ تو اصلی بات ہے، اصل بات یہ ہے. دیکھنے والا شاید کہے گا کہ دیکھو ان کو شاید محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، ربط نہیں ہے. نہیں بھائی، وہ کچھ اور چیز ہے، تم کچھ اور سوچ رہے ہو، ان کے دل و دماغ میں کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے. بہرحال چلو، تو کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے خاص دن ہے، خاص دن ہے، عروج و زوال کا دن ہے، ترقی کا دن ہے، پھر خاص گھڑی ہے، خاص ساعت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کون سا وقت ہے؟ بعض کہتے ہیں سارا دن جمعے کا جو ہے یہ اہم ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جمعے کا جو وقت ہے، جمعے کی نماز کا جو وقت ہے، یہ خاص مخصوص وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا یہ کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے، یہ وقت ہے نا خاص ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاص دن ہے. جب خاص دن ہے، خاص دن اس عبادت کے لیے ہم نے رکھے
نہ یہ کہ بازاروں میں گھومنے گھامنے کے لیے رکھا ہے، بازاروں کے لیے نہیں رکھا، ورنہ ابھی اپنے پیروائیوں سے رابطہ کر لیں، آپ کو گھر میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے نہیں ملیں گے، کوئی اکی ڈوگی بھی کر دے تو کوئی دوئے بنے تک کر دے تو کیا وقت ضائع ہو گیا نا، یہ معرف ہاں نا۔ تو یہ چیزیں مولوی صاحب، یہ تربیت بڑی مشکل ہے، تاکہ وہ لوگ فرمایا کرتے تھے مربی بننا بہت مشکل ہے، مسلم بننا کہنا تو آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے، دماغ کھپانا پڑتا ہے، دماغ کھانا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، ہاں یہ تو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں پھر اس میں، تب جا کر اصلاح ہوتی ہے۔ کیوں لہذا بڑے بزنس میں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دیکھو نا ماشاءاللہ کتنے جلدی آئے گی، سب کو سبحان اللہ، ادھر آ جائیں۔ اب ان سے چلو پوچھ لیں کہ جو ہے نا اس طور پر انہوں نے عمل کیا کہ میں نے عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھ میں گھر والوں کے ساتھ تعلیم کر لیا، نہیں، تسلسل اور دوام جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ جو ہے نا اصل چیز ہے۔ تو بہرحال جمعہ کا دن جو ہے نا اہم دن ہے، اور پھر کس لحاظ سے اہم ہے؟ آخرت کے اعتبار سے بھی اہم ہے نا، آخرت کے اعتبار سے کیسے اہم ہے؟ جیسے پچھلے ہفتے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت انسان کو ہوگی، جو آخری عید مسلمان کے لیے وہ کون سی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، جب بہت بڑی اسٹیٹ ریاست جنت میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس کو زیارت ہوگی نا۔ جیسے کوئی جو ہے نا شادی کر لے، اب جو ہے نا چچ شہزاد کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے کہ جی دلہن کو دیکھنا ہے، سہیلیاں آئیں گی، ان کے اقارب رشتہ دار دوست احباب عورتیں آئیں گی، کوئی جو ہے نا منہ دکھائی جس کو کہتے ہیں، محکاتے ہم اس کو کہتے ہیں، کوئی جو ہے نا 500 دے گا، کوئی 100 دے گا، جس کی جتنی استطاعت ہوگی، یا دنیا داری کو دیکھیں گے کہ دیکھو انہوں نے کتنے ڈالے تھے، میں نے اتنے ڈالنے، کیوں آسم آج میں اتنے ڈالوں گا، کل جو ہے اتنے ملیں گے، یہ تو ادلا بدلا ہے نا۔ اگر اس میں بھی الہیت آ جائے تو سب پھر یہ دین ہے، اور پیسہ بھی لگا رہے اور جو ہے نا اللہ سے دور بھی ہو رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے اور حاصل نہیں ہو رہا، کیوں؟ یہاں پر جو ہے نا بگاڑے تو پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، یہ دل ہے، دل، اسی دل کو بنانے کے لیے اللہ والوں نے یہ روحانی کمپلیکس تیار کیے ہوتے ہیں کہ بھائی خانقاہوں میں آؤ، ان کے پاس انڈور پیشنٹ بن جاؤ یا آؤٹ ڈور پیشنٹ ہو، لیکن مسلسل ان کی نگرانی میں رہو تو تمہارے اس قلب کی اصلاح ہو جائے گی۔ قلب کی اصلاح کے لیے یکسوئی اور تنہائی لازم اور ضروری ہے یا نہیں؟ آسف آپ کو جو ہے نا اللہ نہ کرے دل کا مریض ہو تو آپ اس کو جو ہے نا خاص وارڈ میں جا کر ڈالتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ معدے کے مریض کے ساتھ ڈال دیں یا اس کو جو ہے نا جنرل وارڈ میں ڈال دیں۔ جنرل وارڈ میں ہر مریض ہوتا ہے نا، اس میں ہڈی والا بھی آ سکتا ہے، اس میں جو ہے نا زکام زدہ بھی آ سکتا ہے، اس میں جو ہے نا پیٹ کا کہ جو ہے نا امراض میں مبتلا آدمی بھی آ سکتا ہے، معدے کا مریض بھی آ سکتا ہے، ہر ایک آ سکتا ہے۔ یا چلو اگر ہر ایک کے لیے علیحدہ وارڈ بھی ہیں، لیکن لوگوں کی عام گرفت عام ہوتی ہے، ہر ایک آتا جاتا ہے، میں گیا، آپ گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، لیکن جہاں پر جو ہے نا دل کا مریض ہو اور دل کا وارڈ تو وہاں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی، وہاں پر شور شرابے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہوتی، بالکل پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ دل کا معاملہ ہے، دل کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، شور شرابہ نہ ہو تاکہ اس مریض کو سکون حاصل ہو، کیوں؟ معاملہ دل کا ہے، دل بن گیا تو پھر جسم بھی بن گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ والے کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ دل کا ہے، روحانیت کا معاملہ ہے، دل پر محنت کرنی ہے، تھوڑا سا مخلوق سے الگ ہو جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، گوشہ نشین ہو جاؤ، تنہائی پسند ہو جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ، شیخ کی صحبت میں آؤ تاکہ تمہارے دل کا جو ہے نا صحیح طور سے یعنی معائنہ ہو سکے، تمہارے امراض کا علاج ہو سکے۔ تو اگر ظاہری ڈاکٹر پر ہم نے جو ہے نا اعتراض نہیں کہ دیکھو جی اس مریض کو جو ہے نا اتنا خاموشی کے ساتھ رکھو کہ وہاں آواز کے ساتھ دوسرے کو نہیں پکار سکتے، وہاں جو یعنی عاملہ ہے وہ بھی اشاروں کے نام میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بلکہ دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ مریض کو ضرورت ہے، خود بخود جو ہے نا دوڑتے ہیں مریض کی طرف بغیر شور شرابے کے، کام جاری ہے۔ تو اگر اللہ والوں نے کہہ دیا کہ تھوڑا سا جو ہے نا یکسوئی اور تنہائی حاصل کر لو اور ربانیت ہو گئی، جنگل خراب کر سکے، بچہ خراب ہو گیا، کیوں جی؟ دنیا داری بھی تو کٹ گئے،
دنیا سے جو ہے نکال دیا، کہاں نکال دیا؟ اس کو دنیا کے لیے گویا بنا رہے نا، دل بن گئے تو پھر پھرتا رہے گا نا، دل ہی نہ بنا ہوا تو بیچارہ دنیا میں پڑا رہا، لوگوں کے ساتھ پڑا بھی رہا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال معاملہ ذکر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شادی کے بعد لوگ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا کہ یہ وہ دکھائی ہوگی، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، وہاں پر جو ہے نا وہ منہ دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا زیارت فرمائیں گے، بہت سو کو جو ہے نا وہ زیارت نصیب ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے جو ہے نا چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مستغرق ہوں گے۔ اور بہت سے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ جو کفار تھے جنہوں نے نافرمانی کی، ارتداد میں پڑ گئے، مرتد ہو گئے، داہریہ بن گئے، تو ان کو جو ہے یہ زیارت نصیب نہیں ہوگی، وہ پھر محروم رہیں گے۔ اور جو مومن ہے، چاہے جس درجے کا مومن بھی ہے، اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو بالکل ایسے ظاہر دیکھو گے، سامنے، کوئی جو شک و شبہ، کوئی اشکال نہیں ہوگا، کوئی تردد بھی نہیں ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایک تجلی اللہ تعالیٰ کی پڑے گی جنتی پر، تو فرمایا 8 لاکھ سال تک تڑپتے رہیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، تڑپتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، 8 لاکھ سال اس میں گزر جائیں گے صرف ایک تجلی پر۔ اور کس لحاظ سے کس کو کتنی زیارت ہوگی؟ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یعنی اطاعت میں لگا رہا، اوامر کا پابند رہا، نواہی سے اپنے آپ کو بچایا، یا خاص طور سے انبیاء کرام، تو یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مستغرق ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے، جنہوں نے 5 وقت اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام کے ساتھ باقی کاموں کو بھی کرتے رہے، صرف نماز ہی نہیں پڑھی، رسائل کا امالہ بھی کرتے رہے، خصائص سے متصف بھی تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو 5 وقت ان کو زیارت ہوگی۔ تیسرا درجہ کون سا ہوگا؟ کہ جن کو صبح و شام زیارت ہوگی، جو کم درجے والے تھے۔ اور پھر جو آخری درجہ، آخری مومن، یعنی کم ترین، یعنی گریڈ کے لحاظ سے جو مومن ہے، جو کمزور مومن، ایسے سمجھ لیں جنت میں تو پھر سب جو ہے نا مالا مال ہو جائیں گے نا، لیکن پھر بھی گریڈنگ ہے۔ تو جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہفتے میں صرف ایک دن کریں گے، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ خاص دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی اس میں ہوگی، اور یقیناً ہر مومن کو ہوگی، کیونکہ جنت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے نا۔ امام شاہ دین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، لیکن ہر بزرگ کا اپنا ایک حال ہے، اور ہر حال کو اپنانا اور اس کی اتباع کرنا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ امام شاہ دین ولی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو اپنے رشتہ دار وغیرہ متعلقین سب بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو ایک نے کہا کہ بس دعا کرو اللہ نے جنت دے رہے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کا طریقہ ہے، بھائی ایک بزرگ آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے، اس کی ایسی دعا کرنے میں بڑی عجیب لگتی ہے نا کہ اللہ اس کو بخش دے۔ بخشش تو انسان سب کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن لگتی بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ میں اپنا ذوق بیان کر رہا ہوں، اچھا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ادھر سے جو ہے نا ٹھیکیدار صاحب نے فتویٰ چڑھ دیا ہو، اللہ فرماتے ہیں فاغفر لی، جو ہے نا بخشش مانگو، تم کہتے بخشش نہیں ہے۔ تو یہ میں اپنا ذوق بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ والا ہے، بزرگ ہے، میں کہوں یا اللہ اس کو تو بخش دے، درجات بلند فرما دے، رفع درجات کی دعا کی جائے، نہ یہ کہ مغفرت کی۔ کر سکتا ہے اچھا، لیکن جو ہے نا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ رفع درجات کی دعا کر لو، سمجھیے نہیں؟ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، امام شاہ دین ولی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے کہا جی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرما دے، تو امام شاہ دین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا 30 سال سے اللہ تعالیٰ جنت کو مزین کر کے میرے سامنے پیش کرتا ہے، 30 سال سے میں جنت کو خود دیکھتا ہوں، جنت مزین ہو کر میرے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن میں منہ موڑ لیتا ہوں کہ میرے جو ہے نا، جو میں مجاہدہ کر رہا ہوں، جو میں محنت کر رہا ہوں، اس کا ثمرہ، اس کا پھل یہ نہیں ہے۔ ہماری تو 30 سال سے جو ہے نا جنت مجھے دکھائی جائے، تو کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت دے دو، میں تو جنت والے کا طلب کر رہا ہوں۔
تو یہ مقصود ہے کہ انسان کو وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، بہت بڑی دولت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ فرما دے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، ہر ایک کو جو ہے مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کسی کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوئی کہ وہ اس کو زیادہ مل گیا، مجھے کم مل گیا، یہ کیا ہو گیا جی، مجھے پتہ نہیں اور ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کیا ہو گیا. یہ چیز کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. یعنی بل تبذوری کی نا، کسخی کی بنا، جیسے ایک چیز ایک کے پاس ہو نا، دوسرے کہتے یار میرے پاس ہو تو اچھا ہو، یہ چیز دل میں نہیں ہوگی. اگر کسی کو جو ہے نا مثلا کم سے کم 72 ہوری مل گئی، وہ اسی پر جو ہے نا گزارا کرے گا، کہے گا بہت ہے یہ میرے لیے. اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ فلاں کو تو 25 لاکھ مل گئی ہیں، فلاں کو 30 لاکھ مل گئی ہے، فلاں کو 1 کروڑ مل گئی، وہ میرے پاس نہیں. کیوں؟ جنت ہے ہی ایسی جگہ کہ وہاں پر ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا. اور کسی کے دل میں یہ خیال ہوگا ہی نہیں کہ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے. نہیں، یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی. ہر ایک اپنی چیز پر جو ہے نا خوش رہے گا، راضی رہے گا. بس اس کو کیفیت استغنا حاصل ہوگی، بس کہ بس میں پورا ہوں، بس میرے پاس ہے یہ دوسرے کے پاس نہیں، یہ کیفیت ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. کہ جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملے گا. ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ پشتون حضرات نسوار کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں نا، آپ میں بھی ہوں گے، دیجیے سب نسواری، ہم تو نسوار کا بھی استاد ہوتے ہوئے بچے بھی ایسا بدی نسوار اٹھا بھلے نہیں. جو مکروہ چیزیں ہیں، جو نفرت انگیز چیزیں ہیں، اس کی جو ہے نا اشتہا اللہ تعالیٰ دل سے نکال دے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. یہ نہ کہ وہاں پر آپ حقے کو جو ہے تلاش کرتے ہیں، ٹھیکیدار صاحب کو یار حقہ مل جائے، حقے نہیں ہوں گے وہاں پر، نسوار نہیں ہوں گے. یعنی مکروہ چیزیں جو ہے نا ہوں گی نہیں، انسان کے دل میں وہ خیال ہی نہیں آئے گا. تو ہر چیز جو انسان کہے گا نا وہ اس کو مل جائے گی. کیوں ملے گی؟ نزلا من غفور الرحیم. انسان کا استحقاق نہیں ہے، بہت بڑے پروردگار کی طرف سے مہمان ہی ہے نا. مہمان جب جو ہے نا جاتا ہے تو میزبان ہر ایک چیز لا کر سامنے پیش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور اگر مہمان کہتے کہ فلاں چیز بھی ہو تو میزبان مزید خوش ہو جاتا ہے کہ چلو مہمان نے ایک چیز کا مطالبہ کیا، بھئی اس چیز کو بھی پکا لو یا لے آؤ. تو ہمارے نزلا من غفور الرحیم، کہ وہ غفور اور رحیم پروردگار کی طرف سے مہمانی ہے، تو اس میں کمی کیا ہوگی؟ کوئی کمی بھی جو ہے نا نہیں ہوگی. تو عرض پتہ نہیں کیا کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا جب جنت میں پہنچ جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، وقت گزرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں ابھی تک حاصل نہ ہوئی ہو؟ کوئی چیز باقی تو نہیں رہی نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہوں گے. تو بندے کہے کہ یا اللہ ایسی کوئی چیز نہیں، ہر نعمت ہمیں مل گئی ہے. آبا و اجداد کے ساتھ ملاقاتیں، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں، نعمتیں، حوریں، غلمان، جو ہمیں چاہیے تھا، جو ہمارے دلوں میں تھا، سب کچھ مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں پھر بھی تھوڑا سوچ لو، شاید کوئی نعمت ابھی نہ ملی ہو. تو جنتی جو ہے نا غور و فکر کریں گے کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو میرا کلام دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور یہ کلام پاک تم وہاں جو ہے نا قراء سے سنتے تھے، حفاظ سے سنتے تھے، اپنے مشائخ سے، اساتذہ کرام سے سنا کرتے تھے. لیکن دیکھو یہ نعمت تمہیں ابھی نہیں ملی، ابھی تو قرآن پاک کی تلاوت بھی میں نے کرنی ہے. میری آواز میں، رحمان کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. آپ دیکھیں جب ایک قاری جو ہے نا اچھا قاری ہو، حافظ ہو، خوش آواز ہو، خوش الحان ہو، جب وہ پڑھتا ہے تلاوت کرتے کتنا انسان کو مزہ آتا ہے. معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن انسان جھومتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے نا قرآن پاک میں، سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہر ایک اس سے مزہ لیتا ہے. اور جس کو معنی اور مطلب آئے تو وہ کس جو ہے نا کس قسم کا اثر اسے لے گا، اس کو جو ہے نا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اثر لے گا اس سے. تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے صبح و شام 2 دفعہ درس ہوگا قرآن پاک کا. جیسے دنیا میں درس ہوتا ہے نا، علماء جو ہے نا درس دیتے ہیں، مشائخ درس دیتے ہیں، فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا درس دیں گے، جنتی اس کو سنیں گے کہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے جو ہے نا وہ سنیں گے. اب تو اللہ کا کلام ایک انسان کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام جو ہے نا سنائیں گے. پھر جب یہ نعمت مل گئی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مدت کے بعد پوچھیں گے جنتیوں سے کہ آپ کو یہ نعمت باقی تو نہیں رہی نا؟ وہ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، آپ کا کلام بھی سن لیا،
اب تو کچھ نہیں رہا. تو پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو میری زیارت تو تم نے نہیں کی نا, ایک چیز ابھی رہتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ہے نا حجابات کو اٹھا دو, 70,000 حجابات اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کو اٹھا دو, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. تو جو کم ترین درجے کا مومن ہے, مسلمان ہے, اس کو جمعے کے دن جو ہے نا وہ زیارت نصیب ہوگی. لوگ خوش ہوتے ہیں نا, میں نے فلاں کی زیارت کی, خوش ہو رہا ہے, وزیر اعظم کے ساتھ میں ملا جی, وہ کمال ہو گیا, اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا. لوگ جو ہے نا تڑپتے ہیں, پھر دوسروں پر فخر جو ہے نا کرتے ہیں, فخر جتلاتے ہیں کہ بھائی دیکھو مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا, اتنا قرب مجھے حاصل ہو گیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا بھی کھایا, اس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, گفتگو شریف بھی ہوئی. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے نا انسان کو ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھنا اس کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, لیکن سمجھانے کے لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ جہت سے, ڈائریکشن سے, سمتوں سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت انسان کو ہوگی, دنیا میں نہیں ہو سکتی. دنیا میں دیکھیں اگر ہو سکتی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہو جاتی نا. موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں گھر والوں کو درد ذہن لاحق ہو گیا, یعنی بچہ جننے کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ لاحق ہو گئی. تو حیران ہو گئے, برفانی رات ہے. گھر والوں سے کیا کہا, لِأَهْلِهِمْ كُسُوا, گھر والوں سے کہا تسی ذرا آرام کرو. کیا کہا, لِأَهْلِهِ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ گھر والوں کے لیے, یا تو گھر والوں کا لفظ استعمال کرے بیوی کے لیے, یا اہل کا لفظ استعمال کرے, میری بیگم اور میری بیگم, تیری بیگم تو تیری بیگم. یہ کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں میری بیگم میری بیگم, ٹھیکیدار صاحب کی بڑی بیگم نمبر 1 نمبر 2 نہیں, وہی اہلیہ. اہلیہ کا لفظ اس کے لیے نا مناسب ہے. اور پھر کیا کہا, انکسو, یہ نہیں کہا انکس کہنا دلتا لڑا لگا, انکسو آپ ادھر بیٹھ جائیں, یعنی ادب کا صیغہ استعمال کیا, عظمت کا, کہ بھائی یہ بھی انسان ہے آخر. وہ تو حضرت فرما کرتے تھے نوکرانی بنی ہوئی ہے, خود بنی ہوئی ہے. ابھی جو ہے نا اگر وہ کہے میرے حقوق ہے, پھر مفتی صاحب جو ہے ایسے آرام سے کب بیٹھیں گے, وہ بخبر ڈوڑے بخوب ہو گئے, درست بخی جی, یا وہ ان کے لیے بخوب کیسا تھا بیان, ہاں جی. پھر زلمے خان ایسے بیٹھ جانا, کوئی جگہ سے ڈوڑا راڑ اوڑو خود راؤ تو ڈوڑے میں پکے گا. تو وہ بیچاریاں خود جو ہے نا نوکر بنی ہوئی ہے نا, نوکرانی بنی ہوئی ہیں. ایک وقت کا کھانا لیٹ ہوئے تو ماں کو پھر کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, تندور میں اپن جو سے چلو بٹا پر لوٹے گزارا کو نہ وہ کھل گئی. تو کیا فرمائے, لِأَهْلِهِمْ كُسُوا, کہ آپ جو ہے نا ادھر تھوڑا سا بیٹھ جائیں. تو جمع کا صیغہ چونکہ بے تکلف تعلق ہے, صیغہ ویسے استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس میں اشارہ ہے کہ بھئی اس کی بھی عزت اور توقیر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پابند ہو گئی, کہہ دی ہے نا آپ جو بھی کرتے ہیں, نہیں, اس کے متعلق بھی پوچھ پاچھ ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہ میں جو ہے وہ دور مجھے آگ نظر آ رہی ہے, وہاں سے میں آگ لے آتا ہوں, چونکہ اس میں جو ہے نا گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے. کھجور شعرا وغیرہ کھلا دیا جائے تو درجے میں یہ جو ہے نا زیادہ نافع ہے, مفید ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خشاک وغیرہ جو ہے نا وہ گھاس پھوس اکٹھی کر دی, تاکہ جو ہے نا یہ آگ نظر آ رہی ہے, ایک طرف سے جو ہے نا آگ ان کو ایسے نظر آ رہی تھی کہ آگ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ کے حیران ہو گئے کہ بھئی آگ تو ہے, لگ تو رہی ہے آگ, لیکن جو درخت ہے وہ بالکل سرسبز ہے, اس سے کوئی دھواں بھی نہیں اٹھ رہا. یہ کیسی آگ ہے کہ درخت اسی طرح سبز ہے, پتے اسی طرح ہے. اس میں یعنی چاہیے یہ کہ آگ لگنے کے بعد وہ غسل ہو جائے, ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آگ کو جو ہے طرف جو ہے اس گھاس کو آگے کیا. جب آگے کیا تو آگ پیچھے ہٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے تو آگ آگے ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے ہوتے تو آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ کیفیت چلتی رہی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. اچانک جو ہے نا آواز آئی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ دیکھو میں تمہارا پروردگار ہوں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. دوسری جگہ ہے انہ انا العزیز الحکیم, انا اللہ العزیز الحکیم, سورہ نمل میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے, کہاں سے بول رہا ہے؟ فرمایا میں تیرا پروردگار ہوں. فرمایا اچھا یا اللہ تو میرا پروردگار ہے, کہاں سے بول رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ میں ہر طرف سے بول رہا ہوں. تو اسے میں ڈائریکشن نہیں ہے, ظاہر ڈائریکشن تو انسان کے ساتھ ہے نا.
اگر ہم یہاں موجود ہیں تو اوپر سے دور ہیں، اگر اوپر ایک انسان ہے تو نیچے سے دور ہے، آگے ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں طرف ہے تو بائیں سے دور ہے، بائیں طرف ہے تو دائیں سے دور ہے، شمال میں ہے تو جنوب سے دور ہے، مشرق میں ہے تو مغرب سے دور ہے۔ تو فرمایا موسیٰ میں ہر جگہ ہوں، ہر طرف سے بول رہا ہوں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے غور و فکر کیا تو ہر بونے منہ سے جو ہے وہ آواز آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا ہر روح اور جو ہے نا بال اس کو سن رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، ظاہر ہے اس میں عجیب و غریب جو ہے نا تاثیر تھی۔ غالباً شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا ایسے میں نے پایا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو اور اس پر جو ہے نا کوئی لوہے کی زنجیر جو ہے نا زور سے کوئی اس پر مارے اور اس سے جو آواز نکلتی ہے اس قسم کی آواز اور کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو آواز ہے فرمایا اس قسم کی میں محسوس کر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز سنی تو کیا کہا، یا اللہ رب ارینی انظر الیک، تعالی دل واڑا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ترانی، تم آنشی دے، یہ نہیں کہا لن قرانی، میں نظر نہیں آتا ہوں نا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دکھائی دینے کے قابل ہوں، کسی میں جو نا طاقت ہو، قوت ہو، بصیرت اس کی ہو، بصارت میں قوت ہو تو دیکھ سکتا ہے مجھے۔ تو فرمایا لن ترانی، آپ میں یہ استعداد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آواز میں اتنی جو ہے کشش ہے تو جو ہے نا جمال میں کتنی کشش ہوگی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر تجھے میں دیکھ کر مر جاؤں یہ بدل جائے، ہاں بہتر ہے اس سے تجھے نہ دیکھوں ساری زندگی زندہ رہوں، یہ مجھے قبول نہیں ہے، میں دیکھ کر جو ہے نا مر جاؤں یہ مجھے جو ہے نا قبول ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، چلو اگر تمہاری خواہش ہے تو میں اس پہاڑ پر جو ہے تجلی کرتا ہوں، اس تجلی کو اگر برداشت کر لیا تو میری زیارت ہو جائے گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی دیکھی نا، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈال دی، تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کوہ طور جو ہے وہ چالاک ہو گیا، وہ رقص اور بجد میں آ گیا، منہ کھول دیا اس نے، فرماتے تھے دور دور تک اس کے کان پر خچے اڑ گئے۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، دور دور تک اس کے پر خچے اڑ گئے۔ زہیر صاحب نے کیسے کہا اس کے متعلق، وَلِ کوہ طور دمر گلے تدعا شکای بدول کے تلے یکشفک لہا غشان سوزے گے تو کم فاتح چی گورا مخکارے گے تو۔ کیسے بھی اس کی تعبیر جو ہے نا منظوم انداز میں بیان کر دی، یہ کوہ طور تو اسی طرح میرا گھر میں یہ ساتھ ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی طور پر ہوئی ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے، کیسے جو ہے یہ شرف حاصل ہو گیا کوہ طور کو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر ہوئی۔ اور اس تجلی کا اثر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے 7 دن تک بے ہوش رہے، پھر جب ہوش میں آ گئے یا کم و بیش دن بے ہوش رہے، جب ہوش میں آ گئے تو اس کے بعد مفسرین فرماتے محدثین کے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈال کر جو ہے نا پھرا کرتے تھے، باہر نکلتے ہی تھے، اگر نکل جاتے تو نقاب ڈالتے تھے، کیوں بغیر نقاب کی کوئی دیکھ لیتا تو معاندہ ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا، پاگل بن جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت ان کو عطا فرمائی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلوں میل دور جو ہے چیونٹیوں کو نظر آ جاتی تھی۔ اب چیونٹی کتنی عقیم معلوم ہے، ادھر قریب آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن میلوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بصارت میں اتنی تیزی پیدا فرما دی کہ دور دیکھتی ہے کرتے تھے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکے تو باقی جو ہے نا کون دیکھ سکے گا۔ لیکن جنت میں جو ہے نا انسان کو یہ قوت اور استعداد حاصل ہو جائے گی، خاص بصیرت اس کو بصارت حاصل ہو جائے گی کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اور میں تو مجاہدہ کیا جیسے عرض کر دیں کہ شیخ کی تعلیمات پر انسان عمل کرے، شیخ اس کو کیا سکھاتا ہے، بھائی اوامر کا پابند بن جاؤ، شریعت پر جو ہے نا عمل شروع کر دو اس طریقے سے جو طریقہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس طریقے پر جو ہے نا چلتے رہو اور شریعت پر عمل کرو۔ اور شیخ کی صحبت صرف اس میں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر وہ جذبہ جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑی سی سستی ہوگی، شیخ کی صحبت میں پہنچ گیا، گویا پھر جو ہے پیٹرول پڑ گیا اس میں، پھر پیٹرول پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر جیسے عرض کرتے اگر شیخ سے دور ہے،
اگر کبھی تعلق قائم ہے ساتھ ربط شیخ ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے نا کما حقوق کبھی تو پوری نہیں ہو سکتی. صحبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ یہ براہ راست کو کیا کرتے ہیں بیان جو ہے نا پیش کیے جائے جو بھی ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا. ایسے تو جو ہے نا ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کوئی جو ہے نا ہر ایک کتاب پڑھتا رہے گا یا جو ہے نا کسی کو تصویر اس کی دیکھتا رہے گا سنتا رہے گا, اس کا اپنا ایک اثر ہے. صحبت کا اپنا اثر ہے. صحبت کا اثر وہ کسی اور قسم کا اثر ہے. وہ ایسے جو ہے نا اگر اصلاح اس طرح ہوتی نا جیسے ہمارا یہ خیال ہے پھر تو سب جو ہے لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے اور اصلاح ہو جاتی. لیکن اصلاح اس سے نہیں ہوتی, اصلاح صحبت سے ہوتی ہے. آتا ہے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو یہ جو برکات اللہ تعالیٰ چاہے تو دور بھی منتقل کر سکتے ہیں. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. خاص پرندہ اگر دور سے جو ہے اپنے انڈوں پر توجہ دیتا ہے, اس میں تصرف کرتا ہے, اس کی جو ہے نا فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے, آگے اوشر ہوئی سی بچہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے سینوں میں یہ یعنی الہی کرنٹ موجود ہے کہ وہ دوسروں کو پہنچ جاتا ہے. جو آپ کی تاثیر وہ کیا ہے آگے وہ عشق کی تاثیر, ایک کھانا بخانا ایک سینہ بسینہ. جیسے آگ ایک چولہے سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے نا, ایسے ہی عشق و محبت جو ہے ایک سینے سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے بار بار عرض کیا, پھر عرض کر رہا ہوں, ربط شیخ بہت لازم ہے. ربط شیخ ہو تو پھر جو ہے نا کام بنے گا, اور مسلسل جو ہے نا شیخ کے ساتھ ربط میں رہے, معمولات کا عمل کرتا رہے, اطلاع دیتا رہے. یہ نا وہ غائب ہو گئے تھا, غیب بھی ہو گئے, جلوس کیا ہو جی غیب ہو گئے تھا, جلوس بس. ادھر جو ہے نا یوسف کو ہم ڈھونڈتے رہے, کدھر ہے یوسف پتہ ہی نہیں. تو بابا کی ٹکیاں سے لگے تھے بس راضی کرا دے. ایسے تو کام نہیں ہوگا نا, تھوڑا سا جو ہے نا مجاہدہ کرنا پڑے گا, وقت نکالنا پڑے گا نا. تو پھر جو ہے یہ محنت اور مجاہدہ رنگ کیا لگے گا, اللہ تعالیٰ کی زیارت کے قابل ہو جائے گا انسان. اللہ کی زیارت اس کو نصیب ہوگی. تو اسی وجہ سے بعض شاخ نے جو ہے نا موت کی تمنا کی ہے, موت کی تمنا کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو اس کو مر جانا بہتر ہے. اور دلیل کیا پیش کی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا, اب جو ہے نا تو مجھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ اللہ وہاں پر انبیاء کی جو ہے نا صحبت حاصل ہو جائے گی, اللہ تیری زیارت ہو جائے گی, تو جو ہے نا موت کی تمنا کی ہے. یا یہ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, یہ موت ایک پل ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے. عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. تو بعض اس طرح کہ موت کی تمنا جائز ہے, بعض نے کہا کہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے. تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ علامہ ہے نا بہت بڑا. ہاں جی, کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کو مانگنا یہ ناجائز ہے. مصیبت تو آئے گی, مصیبت تو آئے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مر گیا تو مصیبت ختم ہو جائے گی, تو کیا ہے پھر تو دنیا, پھر اگر مصیبت دنیا میں نہ ہو تو پھر تو دنیا نہ رہی, پھر تو جنت ہو گئی نا. کہ ہر طرف میں خوشحالی ہو, ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو, پھر تو جنت بن گئی, پھر تو دنیا نہ رہی نا. دنیا تو ہے مشقتوں کی جگہ, مصیبتوں کی جگہ, آلام آزمائشوں کی جگہ. آدم علیہ السلام کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تو 39 دن غم کی بارش ہوئی اور ایک دن صرف خوشی کی بارش. مقصود یہ تھا, دکھانا یہ مقصود تھا کہ انسان کی اکثر زندگی غموں میں گزرے گی. اب تو چند شہزاد خوش ہو رہے کہ بڑی شادی ہو رہی ہے, مطلب چائے چائے نہ لگتا ہے, پہلے اس طرح نہیں لگتا. جب ہوگی نا پھر پتہ لگنا ہے اس سے, پھر اس کو جو ہے نا پھر وہ مثال کہاوت یاد آئی ہے, لڑکا تھا نا حفیظ, تو سنا تھا کہ بھائی شادی ہوتی ہے اور ایسے مزے ہوتے ہیں, چرچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسے سنا ہے کہ شادی بڑی اچھی چیز ہے تو کیا کیا جائے. تو ایک کو تیار کر لیے چند شہزاد کی طرح, چلو تم کر لو شادی, دیکھتے ہیں اگر کچھ مزہ ہوا تو پھر ہمیں جو ہے نا کہہ دینا, نہ ہوا تو چھوڑ دیں گے. اب اس کی شادی ہو گئی, کیا غیب ہو گیا, مہینہ دو تو پتہ ہی نہ چلے. 2 مہینے کے بعد جب وہ نکلا نا تو سارے جو ہے نا دوڑتے گئے, ادھر جو ہے نا ٹھیکیدار صاحب نے کہا یہ بغیر کہاں گم ہو گئے تھے یار, زن مرید بن گئے ہو, پہلے ہمارے مرید تھے, اب جو ہے نا زن کے مرید بن گئے ہو, یہ کیا کر دیا تم نے. ادھر جو ہے نا نوجوان جو طبقہ تھا, دوست ہے, حفیظ وغیرہ, سب دوڑے گئے السلام علیکم. چند شہزاد ادھر بھی منہ موڑے تو ادھر بھی منہ موڑے.
ان سے بھی ناراض، ان سے بھی ناراض. سب نے کہا وہی السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، ویلکم. اب یہ بات ہی نہیں کر رہا. کسی نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کیا ظلم ہو گیا، کیوں جو ہے نا ناراض ہو، کوئی ہم سے جو ہے نا گستاخی ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، کوئی تمہارا حق مار دیا، ظلم ہوا ہے، اب وہ بات نہیں کر رہا. تو دوستوں نے بڑی محنت سے ماجد کی، یار ہماری غلطی بتاؤ، ہم تم سے معافی مانگ لیں گے. تو اس نے کہا دیکھو تم نے مجھے شادی کا کیوں کہا تھا کہ شادی کرو؟ ہمیں تو تجربہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ شادی اچھی چیز ہوتا ہے، جو ہے مڑے ماتھے لگ گیا کہوں، تم نے کیوں کہا تھا شادی کرو؟ اچھا جو خلیل صاحب کی طرف تھے، ٹھیکیدار صاحب کی طرف، مولوی صاحب کی طرف تھے، شادی شدہ تھے، انہوں نے کہا چلو ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن ہم سے کیوں ناراض ہو؟ اس نے کہا تھا میں نے کون والے میں نے آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کہتے دیکھو شادی نہیں کرنی. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ شادی تو کر لے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے نا خانہ بربادی بن جائے. بہرحال یہ بھی ایک جو ہے نا سنت ہے، اس پر عمل لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ نصف ایمان ہے نا، ورنہ پھر جو ایسے ہی بھٹکتا رہے گا، پھرتا رہے گا. تو کیا عرض کر رہا تھا، بات کچھ اور تھی. کیا بات تھی؟ مستانے سب رہا بات ایک ہوتی ہے کہ اور نکل جاتی ہے، ریاست بولتے ہی نہیں ہے. کیا بات تھی شبیر؟ یاد آئی کہ نہیں؟ تو ہو گیا، کچھ اور نہیں تھا. تو یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں. یہ کہ جو ہے نا دنیا کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا دین خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت موت کی تمنا جائز ہے. دیکھیں فرمایا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت جو ہے اتنا بڑا فتنہ ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا. زیادہ دیر نہیں رہ گیا، زیادہ دیر 40 دن ہو گئے وہ، لیکن پہلا دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، پھر ہفتے کے برابر، پھر معمول کے مطابق جیسے ایک دن ہوتا ہے تو پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا. تو فرمایا کہ دجال کے زمانے میں فتنہ جو ہے نا مصیبتیں اتنی زیادہ ہوگی، قتل و غارت اتنی زیادہ ہوگی، زناکاری اتنی عام ہوگی کہ سر راہ لوگ زنا کریں گے. اور وہ شخص اس وقت کا غوث اور قطب ہوگا کہ جو کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ، کرو یہ کام، تمہیں منع نہیں کرتے، تھوڑا سا رستے سے الگ ہو جاؤ. اور میں یہ اس وقت کا غوث اور قطب ہوگا، یعنی کوئی دوسرے کو کہہ نہیں سکے گا، نیکی کا کہہ نہیں سکے گا کہ نیکی کا اختیار کرو یا برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو فرمایا کہ لوگ گزریں گے قبروں پر اور قبروں کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش یہ قبر میری ہوتی. اتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کا کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، میں اس میں پڑا ہوتا، لیکن اس فتنے سے میں محفوظ رہ جاتا. کیونکہ اس کا کتنا عجیب و غریب تصرف ہوگا کہ دریا اس کے پیچھے دوڑیں گے، پانی کے ذخائر اس کے پاس ہوں گے، جہاں سے گزرے گا، جہاں پر یعنی ہیرے جواہرات لال جو بھی معدنیات ہیں زمین میں دیکھے گا ایسے اس کو نظر آئیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے. خوراک کے ذخائر اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا وہ کھائے گا پیے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ اسی طرح رہے گا. لیکن وہ اسی طرح نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھوک ان کی مٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار تلاوت سے ان کو جو ہے نا بھوک محسوس ہی نہیں ہوگی. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. تو بہرحال موت کی تمنا انسان جو ہے نا کرے یا نہ کرے تو حضرت فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں اس لحاظ سے. ایک وہ ہیں جو داہریہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو موت کو مانتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. موت ہر ایک مانتا ہے، یعنی موت واحد ایک چیز ہے جس کا ہر ایک اقرار کرتا ہے، مسلم اور غیر مسلم سب. لیکن وہ موت کو نہیں چاہتے کہ انہیں پتہ ہے کہ بس ہے نا موت آ گئی تو ہمارے مزے چرچے ختم ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہ موت کو محفوظ رکھتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ان عاصی مومنوں کا ہے کہ جو مومن ہے لیکن عاصی ہے، نافرمان ہے. وہ بھی موت سے ڈرتے ہیں، یقین ہے کہ موت آئے گی، لیکن ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر کچھ جائیں. اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو خالی ہے، دامن خالی ہے، عمل کیا نہیں ہے. تو یا اللہ کا کچھ موقع مل جائے توبہ کر لیں گے، کچھ عمل کر لیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے قابل بن جائیں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اے علی کہ اگر آپ جو ہے نا بچپن میں مر جاتے یہ زیادہ مناسب تھا یا اب جو ہے نا آپ پر موت آئے گی؟ اور میں اب جو ہے نا میں بچپن کی موت سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت سیکھ لی،
اللہ تعالیٰ کا تعلق میں نے سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی میں نے عبادت کر لی، فرمایا یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تو مجھے جو ہے نا زندگی عطا فرما دے۔ ممکن ہے جو ہے انسان گناہ گار ہے تو توبہ طائب ہو جائے نا، اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک شخص جو ہے نا اس کو زندگی مل گئی، مزید جو ہے نا سرکشی میں وہ مبتلا ہو جائے، بغاوت اور سرکشی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دے، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن عمومی طور پر نیکی کا اثر جو ہے نا وہ نیک جو ہے نا صالحیت ہوتی ہے، ایسا انسان پھر جو ہے نا صلحاء کی صحبت سے یا نیک عمل کی برکت سے جو ہے نا نیک ہی رہتا ہے، وہ پھر مرتد نہیں ہوتا۔ تو دوسرے قسم کے ناصی نافرمان مومن ہیں۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو مغلوب الحال ہیں، جو موت کو مانتے ہیں کہ بس موت آ جائے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے گی، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو ہمارا مرنے کو جی جاتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی اور خصوصاً پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو تیسرے وہ لوگ ہیں جو مغلوب الحال ہیں، جو موت کو مانتے ہیں۔ چوتھے وہ ہیں جو سب سے جو فائق اور اوپر درجے کے ہیں۔ وہ کون سے؟ جو تسلیم و رضا کے مقام پر ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی رائے کو جو اللہ کی رائے اور مرضی میں فنا کر دیا کہ اگر اللہ چاہے ہمیں زندہ رکھے تو ہم اس پر راضی، اگر اللہ ہمیں جو ہے نا موت دے ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ تو قول فیصل کیا ہوا کہ انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر زندہ رہنے میں میرے لیے بہتری ہے اور خیر ہے تو یا اللہ مجھے زندگی عطا کر دیں، اور اگر مرنے میں میرے لیے خیر ہے اور بہتری ہے تو یا اللہ مجھے موت عطا فرما دیں۔ لیکن بہرحال موت کی تمنا انسان کر بھی سکتا ہے۔ دیکھیں یہود و نصارہ نے کہا نا ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا چہیتے ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو واقعی جو ہے نا ایسے کہہ رہے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو نا۔ تو معلوم کیا ہو کہ موت کی تمنا صادقین ہی کریں گے، مومن صادق ہی وہ جو ہے نا موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال موت کی تمنا انسان کر سکتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام نے کہا تھا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ بغیر شوہر کے میرا جو ہے نا یعنی میری اولاد ہو رہی ہے، بیٹا جو ہے نا ہو رہا ہے، مجھے حمل جو ہے نا ہو گیا ہے، وسع حمل ہو گیا ہے، قرار حمل ہو چکا ہے، اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دوڑے دوڑے آئے نا، جب مریم علیہ السلام کا ولادت کا وقت جو ہے نا وہ قریب ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، تو پریشان ہوگی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو پریشان نہ ہونا، ذرا الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے، اور پورا جو ہے نا اس کا واقعہ جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ فرمایا اللہ یہ لوگ تو پریشان کریں، فرمایا تم نے کلام نہیں کرنے کی، بچہ خود بولے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو لوگ دوڑے دوڑے آئے اور کیا کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ حضرت فرماتے تھے ہمارے استاد نے کیا معنی فرماتے تھے مریم دا دس گنڈے وہ لڑلی دا دس گنڈے وہ لڑلا، یعنی بغیر شوہر کے تمہارا جو ہے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ خاموش تھی، بس عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کیسے ہے؟ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، ذلک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ابن مریم کیوں؟ ہر جگہ ابن مریم ابن مریم، کہ ان کے جو نا باطل عقیدے کا توڑ ہے اس میں، کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ عیسائی جو ہے نا تسلیس کا شکار ہو گئے کہ ایک میں تین، تین میں ایک، کبھی کہتے ہیں حلول ہو گئے، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کا توڑ مستاق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو بہرحال مریم علیہ السلام نے موت کو مانگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب خراسان کا جو بادشاہ تھا، جو گورنر تھا، اس سے مخالفت شروع کر دی بدبخت نے، ہر وقت میں جو ہے نا ایسے لوگوں کے مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت ہے۔ وہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اب اس نے کیوں مخالفت کر دی؟ اس نے امام بخاری سے کہا کہ آپ آ کر میرے بچوں کو پڑھائیں گھر میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، علم کی ضرورت ان کو ہے تو یہ میرے پاس آئے۔
بادشاہ نے کوئی تو میری توہین ہو گئی ہے، میرے بچے تمہیں چاہیے تھا کہ اس میرے حکم کو مان لیتے رہا تھے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، اسی یعنی قول پر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا۔ ان کو بھی اس وقت بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو یہاں آ کر پڑھائیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بادشاہ نے کہا، خراسان کے گورنر نے یا بادشاہ نے، کہ اچھا ایسے کریں کہ میرے بیٹے آپ کے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے، لیکن اس وقت میں یہ لوگ جو ہے نا معمولی یہ غریب غربا یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، میں بادشاہ ہوں تو تاکہ طرف فضیلت حاصل رہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے نا علم پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی چلا آ رہا ہے، وہاں غریب بھی ہوتے تھے، عمرا بھی ہوتے تھے، دولت مند بھی، سب جو ہے نا فقیر گدا سب برابر تھے۔ دین میں یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے تو یہ اچھی جگہ پڑھے گا، اچھی جگہ بیٹھے گا۔ دنیاوی میں تو یہ ہے نا، اچھا بچہ ہے، اچھے گھرانہ ہے تو اچھے اسکولوں میں پڑھ لے گا، چھوٹا وہاں پڑھ ہی نہیں سکتا اور نہیں اس کو کوئی پڑھنے دیتا ہے۔ لیکن دین میں یہ تفاوت نہیں ہے، سب جو ہے نا برابر ہے۔ تو خراسان کے گورنر کو یہ بات جو ہے نا بڑی بری لگی، کہ یہ تو میری تذلیل ہو گئی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس بدبخت نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب تنگ کر دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل پڑے، اور پھر جب انتہائی جو ہے نا تنگی ہو گئی تو کیا فرمایا، یا اللہ تو جو ہے نا مجھے اپنی طرف جو ہے نا بلا لے، یعنی موت کی تمنا کی، توفنی الیک، یا اللہ مجھے نا یہ دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہ الارض، یا اللہ یہ زمین مجھ پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی ہے، ادھر خراسان والا نہیں چھوڑ رہا، آگے لوگوں کو کہہ دیا اس کو نہ چھوڑو، یا اللہ تو جو ہے نا اپنی طرف مجھے بلا لے۔ تو اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کو طلب فرمایا۔ تو معلوم ہے کہ موت کی طلب اگر کوئی کر لے، اس وجہ سے طلب کیا کہ اللہ دین کا کام نہیں ہو سکتا، یہ پریشان کر رہا ہے، تو انسان کو معلوم ہو کہ اگر میں زندہ رہا تو دین پر قائم نہیں رہ سکوں گا، تو اس وقت جو ہے نا وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ جیسے فرعونی جادوگروں نے کیا کہا تھا، جب اس نے کہا میں تمہیں جو ہے الٹا لٹکا دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا ضیر فاقسم انت قاسم انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تو اس دنیا میں کر لے گا، ہم تو خود موت کو چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ شہودی ایمان ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ وہ القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں جب گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے درمیان سے حجابات اٹھا دیے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے۔ تو ظاہر ایک شخص کو جنت اور دوزخ خود جو ہے آنکھوں سے نظر آ جائے، وہ کب ہٹنے والے پیچھے؟ ایسا قوی ایمان ان کا تھا، انہوں نے کہا بالکل ہم تو خود موت کو چاہتے ہیں، اگر خود ہم اپنے آپ کو مارے تو خود خوشی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جہنمی بن جائیں گے، اگر تو نے مار دے تو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف دلائل ہیں کہ اس میں جو ہے نا موت کی تمنا جائز بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ خلاصہ اور حاصل کلام کیا ہوا کہ جب انسان کا دین خطرے میں ہو تو موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی مسائل سے تنگ آ کر، مصیبتوں سے تنگ آ کر انسان موت کی تمنا نہ کرے، لیکن اگر کر لے موت کی تمنا تو یہ جو ہے نا صداقت کی علامت ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا جی، بس ہو گیا، کافی ہے نا، یہ نہیں ہے؟ یہ بات کہاں سے نکلی اور کیوں نکلی؟ یہ چند ہزار سے بات ادھر ادھر ہوگی، گڑبڑ ہوگی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ خاص دن جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ زیارت کے لیے ظاہر انسان دنیا سے جائے گا نا، دنیا سے جائے گا تو پھر اس کو زیارت ہوگی نا۔ تو اس طریقے سے انسان جائے کہ واقعی اس کو زیارت کے قابل ہو، اس کے لیے معرفت چاہیے، محبت چاہیے، اور یہ چیز کہاں جو ہے نصیب ہوگی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوگی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، کہ ہر چیز کے ایک کان ہے نا، معدن ہے، وہاں سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا تقویٰ اور طہارت کہاں ملے گی؟ اس کے لیے عارفین کے دل ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جیسے کوئی نمک جس کو چاہے تو نمک کی کان میں چلا جائے، وہاں پر اس کو نمک مل جائے گا نا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا کیا اثر ہے؟ فرمایا کہ جیسے نمک کی کان ہے، اس کو اگر گدھا مر جائے، مرنا شرط ہے، اگر لت ہوئی لکے ہوئی کا حکار نہیں کی، مرنا شرط ہے، مر جائے تو 2 ڈھائی 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈنکی ول بی کنورٹڈ انٹو سوڈیم کلورائڈ، اس سے جو ہے نا نمک بن جاتا ہے۔ وہی گدھا جو غیر خبیث تھا اور بدبودار تھا، حرام تھا، مردار تھا، وہ جو ہے نا نمک میں وغیرہ تبدیل ہو گئی، اس سے نمک بن گیا نا۔ پھر آپ اس کو کھاتے ظاہر کی ماہیت بدل گئی نا۔ تو فرمایا کہ جیسے جو ہے نا گدھا نمک کے کام میں پڑے رہنے سے اس کی ماہیت بدل گئی، کھانے کے قابل بن جاتا ہے، نمک بن گیا اس سے۔
اس کی اپنی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ والے جو ہے یہ تقوی اور طہارت کے مادن نیکان ہیں، ان کی صحبت میں جائے گا ایک انسان اگر یہ بدبودار ہے، گناہوں سے نتھڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نمکینی آ جائے گی، اس کے جسم میں نمکینی آ جائے گی، اس کی جو ہے زبان میں نمکینی آ جائے گی، اس کے کلام میں نمکینی آ جائے گی، جاذبیت شہد جیسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ جہاں پر شاد ہوگا نا تو پھر مکھیاں اس کے پیچھے جو ہے خود بھاگتی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسی زبان عطا فرما دیتا ہے، ایسی لذت عطا فرما دیتا ہے، ایسے جو ہے چسکا عطا فرما دیتا ہے، پھر جو ہے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت تو نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے تقوی اور طہارت شرط ہے، اور تقوی اور طہارت کے لیے کونوا مع الصادقین پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی جو عارفین ہیں ان کے پاس آنا جانا کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ نعمت اس کو حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مشائخ کے ساتھ جو ہے نا کامل ربط جو ہے نا وہ نصیب فرما دے، کامل عقیدت نصیب فرما دے، کامل اطاعت نصیب فرما دے، پھر جو ہے یہ نعمت انسان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں تھوڑا سا۔ اللہ 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 اللہ
پانچ دفعہ استغفار تین دفعہ سورہ اخلاص دعا کرتے ہیں، لیکن یہ شوال کے روزے جو ہے نا دوست رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں رکھے ابھی تک تو شروع کر لیں۔ 6 روزے اتنا مشکل نہیں ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور ثواب کیا ہے کہ پورے سال کے روزے کو انسان نے رکھ لیا، کیونکہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کا اجر رہتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10، تو 30 روزے تو ہم نے رکھ لیے، 29 یا 30، تو 300 دن وہ ہو گئے، 360 دن ہوتے ہیں سال میں، تو یہ 6 روزے رکھ لیے تو گویا 60 دن کے یہ بھی ہو گئے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ہمیں یہ ایسے ہو جاتا ہے گویا آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ان روزوں کا خاص اہتمام کریں، اگر تسلسل کے ساتھ رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر تسلسل کے ساتھ نہ رکھ سکیں تو ہفتے میں 2 دن، پھر 2 دن، پھر 2 دن، اس طریقے سے، یا یہ جیسے آسانی ہو۔ کتنے دن رہ گئے؟ تقریباً 16 دن رہ گئے پکے، تو 16 دن میں 6 دن جو ہے نا اپنے روزہ رکھنا ہے۔ کوشش کر لیں، جس نے نہیں رکھا تو چلو پہلی دفعہ ہو جائے گی نا، اور جو رکھ چکے ہیں پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں تو وہ اہتمام کر لیں، اس کا سستی نہ کریں اس میں۔ قیامت کے دن جو ہے نا یہ چیزیں ہمیں وہاں پر کام آئیں گی، کہ اگر فرض میں کمی ہوگی تو نوافل سے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو ان روزوں کا خاص جو ہے نا اہتمام کر لیں، کوشش کریں، لیکن اگر نہ رکھ سکے تو خیر ہے نا، خانقاہ آنا ہے، سستی نہیں کرنی، جنہوں کہ پھر کو یار روزے رکھے نہیں ہیں، کہیں پوچھ ہی نہ لے کیوں نہیں رکھے، ترغیب صرف دے رہے ہیں، ابھی خیر ہے لازم تو ہے نہیں کہ پھر آپ کہیں مجبور کر رہے ہیں، مجبور بھی نہیں کر رہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ کہ انسان ان روزوں کو رکھ لے۔ سال میں جو ہے نا 6 روزے اتنا مشکل تو نہیں ہے، وہ 30 تو لازم ہے نا ہم پر، باقی جو ہے نا یہ 6 روزے ہو گئے،
7 محرم کے 2 روزے ہوئے 8 ہو گئے، عرفے کا روزہ کا 9 ہو گیا، یہی ہے نا 9 روزے، اور شعبان یعنی 10 روزے ہم جو ہے نا رکھتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا فرض کر کے وہ تو لازم ہے، مزید جو ہے نا ان روزوں کا انسان رکھ لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، وہ کوئی رکھ سکے تو وہ رکھ لے، ورنہ کم از کم ان روزوں کا اہتمام، سال بھر میں 10 روزے، اس کا اہتمام جو ہے ضرور کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما دے، اللہ جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی معرفت و محبت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع سب کو نصیب فرما، اس کا ثواب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ نورات کی بارش نازل فرما، زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے کوئلات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کی کوئلات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائے ذریعہ ہے طبیعی خزائن سے اس کو پورا فرما دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کو پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، جو بھی اولاد ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نہ فرما رہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ جو بیروزگار ہے ان کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، جس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فخر اور تنگسی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، یا اللہ جتنے بھی اس محفل میں بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار احبہ دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً یہ جمیل ماموں کے کوئی رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، نام ہم نے لیے یا نہ لیے، یاد ہے یا نہیں، اللہ تجھے خوب علم ہے، سب کو یا اللہ بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی مناظر سب کے لیے آسان فرما، جتنی بھی بردہ کی خوشیاں بندے مومن کے لیے تو نے رکھی و تمام بھاؤں کو نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ سب سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو نفع سود تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں لگ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ اس پریشانی کو، اس وبائی مرض کو، بے اطمینانی کو، بے سکونی کو یا اللہ جلد از جلد ختم فرما دے، اللہ پوری امت مسلمہ کی خصوصاً ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار احبہ متعلقین پھر بھائیوں سب کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان اس سے متاثر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صبر اور تحمل یا اللہ ان کو نصیب فرما، سب کو یا اللہ اس سے محفوظ فرما دے، اللہ نفس شیطان کے مقائد سے، اللہ کفریہ طاقتوں کے مقائد سے، فریب سے، منصوبوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اپنی حفاظت میں اللہ ہم سب کو لے لے، اس پریشانی کو اللہ جلد اللہ ختم فرما دے، ہمارے اللہ مدارس کی رونقیں اللہ، مراکز کی رونقوں کو اللہ، مساجد کی رونقوں کو اللہ، اور خانقاہوں کی رونقوں کو اللہ بحال فرما دے، اللہ دوبارہ سے اللہ وہ حالات پیدا فرما دے، اللہ یقیناً ہم سے کمی ہوئی اللہ، ناشکری ہوئی اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ، توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، ہماری توبہ کو اللہ قبول فرما دے، اللہ ناشکری سے اللہ ہم سب کو اللہ بچا دے، اللہ جو ہو چکی ہے اللہ اس پر اللہ ہمیں عفو اور درگزر کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنا تعلق خاص ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبان پر جاری فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔